باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری کلام جدید میں فصل 8 میں تھی اور عنوان اس کا عقل و وحی ہے۔ مقدماتی بحثیں اصطلاح شناسی پچھلے جلسے میں عرض ہو گئی تھی۔ آج سے عقل و وحی کے درمیان کیا ارتباط ہے، اس میں جو مختلف نظریے ہیں ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ پہلا نظریہ جو اس مورد میں موجود ہے وہ یہ کہ یہ گروہ عقل کو محور قرار دیتے ہیں، یعنی عقل گرائی کے قائل ہیں۔ یعنی پہلا مبنا کیا ہے؟ عقل گرائی۔ کون سا گروہ ہے؟ یہ جو عقل کو وحی پر مقدم مانتا ہے اور عقل ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کو عقل گرا کہتے ہیں۔ عقل گرائی پھر 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک عقل گرائے افراطی یا حد اکثری، عقل گرائی حد اکثری۔ دوسری ہے عقل گرائی انتقادی، انتقاد رد کرنا کے معنی میں جو انتقاد اعتراض میں انتقادی۔ اور تیسرا مبنا ہے عقل گرائی اعتدالی۔ عقل گرائی حد اکثری یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ فقط اس قضیے کو ہم عقلاً قبول کر سکتے ہیں کہ جس کا صدق تمام عقلاء کے نزدیک تمام زمانے اور تمام مکان کے اندر اس بات ہو جائے، جس کا صدق تمام عقلاء کے لیے ثابت ہو جائے اور تمام زمانوں میں ثابت ہو اور تمام امکنہ میں ثابت ہو، وہ قضیہ عقلاً قابل قبول ہے، ہم اسی کو قبول کریں گے۔ یعنی خلاصہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک اعتقاد وہ سچا ہے کہ جس کو تمام عقلاء عالم قبول کر لیں، قانع ہو جائیں اس اعتقاد کے آگے۔ مثالی لے کر آتے ہیں، مثلا اصل میں نظریہ انہوں نے دین کے مقابل بنایا ہے، تو مثلا وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے ہم قائل ہیں اس کو تمام عقلاء عالم قبول کرتے، قانون دے دیا اس میں۔ اب جو بھی اس قانون کے تحت آ گیا وہ قابل قبول ہے، ہم کریں گے اس کو قبول۔ ان کے نزدیک معیار کیا ہے؟ آپ ایسے عقیدے کے قائل ہوں کہ جس کو تمام عالم کیا ہے؟ قبول کرے، قانع ہو اس کے صدق سے، وہ قابل قبول ہوگا۔ وَإِلَّا ہم اس کے علاوہ کسی بھی ایسے عقیدے کو کہ جس کے اندر اختلاف موجود ہو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے عقیدے میں یہ ایمان رکھتا ہو کہ میرا یہ اعتقاد ہے اور میں ملتزم ہوں اس کا، تو کہتے ہیں اس کا یہ ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، یہ باور اور یہ یقین رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام عقلاء اگر قبول کریں گے، قانع ہوں گے اس اعتقاد کے آگے، تب جا کر ہاں یہ قابل قبول بنے گا۔
یہ عقل گرایی، یہ حد اکثری، یہ کہاں سے وجود میں آئی ہے؟ صاحب کتاب اس میں اشارہ کرتے ہیں، اس کے غرب کی، یورپ کی تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاریخ دان۔ ایک دوران باستان، عصر باستان، یعنی باستان کہتے ہیں قدیم کو، یعنی ایک قدیم زمانے کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ قرون وسطیٰ کی ہے، اور تیسری عصر جدید کی ہے۔ اور عصر جدید میں پھر تقریباً 3 قسمیں کرتے ہیں۔ ایک رونسانس یعنی نوزائی، یعنی نئی چیز سامنے آئی ہے، نیا ایک چیز مبنا نکالا ہے انہوں نے۔ ایک ریفراماسیون ہے، ریفراماسیون یعنی اصلاح طلبی، اور روشن گری۔ یہ 3 عصر جدید کو پھر ان 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا۔ 18ویں صدی عیسوی مسیحی کو کیا عصر جدید یا روشن فکری کا نام دیا گیا ہے، کہ یعنی یہ روشن گری کا زمانہ تھا۔ اور اس روشن گری والے زمانے کی خصوصیت کیا تھی؟ اس زمانے میں رہنے والے متفکروں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے عقل کو کیا کیا ہے؟ قید و خرافات کی قید سے جدائی، یعنی رہائی دلائی ہے اس کو، چونکہ خرافات سے، کیونکہ قدیم الایام کے اندر کلیسا حاکم تھا جامعہ کے اوپر غرب میں، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک روحانی حکومت تھی۔ اس طرح کے مثلا آپ لے لیں گے، مثال لینے کے لیے وائلہ تشبیہ تام نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے، مثلا جیسے دیکھ لیں کہ اس وقت یہاں ایران کے اندر کیا ہے؟ روحانیت حاکم ہے، علماء کی حکومت ہے، اور یہ ادارہ کر رہے ہیں جامعہ کو۔ قدیم الایام میں غرب کے اندر کلیسا حاکم تھا اسی طریقے سے، یعنی ان کے جو علماء تھے وہ حاکم تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے تمام چیزوں کے بارے میں، انہی کے نظریات حاکم تھے، جس نظریے کے وہ قائل تھے اسی نظریے کو مانا جاتا تھا۔ اگر کلیسا کے مقابل میں کوئی سائنسدان آ کر نظریہ دے دیتا تھا تو اس کو سزا ملتی تھی، حتیٰ بعض بندوں کو زندہ جلایا گیا ہے، بعض بندوں کو پھانسی دی گئی ہے مثلا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کلیسا کے مقابلے میں نظریہ دیا ہے۔ تو اب چونکہ کلیسا کے نظریے مقدس شمار ہوتے تھے، دین سے ارتباط پیدا کر رہے تھے وہ کلیسا والے، اور ادھر سے سائنسدان جو تھے یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو کلیسا نظریہ دے رہا ہے یہ تو علم کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہے، عقل کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ لاوا پکتا گیا، چونکہ یہ سزائیں دیتے تھے، دبا دیتے تھے، وہ نظر نہیں دے پاتے تھے اپنا، ایک دم یہ لاوا پھٹا اور کلیسا کی حکومت کو ختم کر دیا۔ تو دورہ روسانس میں جو قرون وسطیٰ کے اندر مثلا یہ اتفاق ہوا، چونکہ یہ دین کے مارے ہوئے تھے، کیونکہ کلیسا دین کے نام پہ حکومت کر رہا تھا، دین کے نام پہ نظریہ کے رائج کر رہا تھا، تو یہ سائنسدان تنگ تھے ان کے نظریات سے، اور انہوں نے بھی اس کو دین سمجھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی یہ لاوا پھٹا اور انہوں نے کلیسا کی حکومت کو ختم کیا، تو انہوں نے آگر کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم
علم و عقل کی بات مانیں گے، دین کی بات نہیں مانیں گے۔ وہاں سے یہ مثلا ایک سیکولرزم کا طبقہ نظریہ ہے کہ دین کیا ہے، سیاست سے جدا ہے، وہ یہیں سے نکلا ہے۔ بنیاد و جڑ اس نظریے کی یہ واقعہ ہے، پھر یہ بعد میں سرایت کر گیا کہاں؟ مسلمانوں کے اندر، اور مسلمان میں بھی سیکولر طبقہ پیدا ہوا، اور پھر یہ نعرہ لگا کہ دین اور سیاست کا آپس میں کوئی ارتباط نہیں ہے، دین سیاست سے جدا ہے۔ بہرحال یہ اس عصر روشن گری کے اندر مفکرین نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم نے عقل کو خرافات سے کیا کر دیا؟ رہائی دلا دی، کیونکہ وہ دین کو خرافات سمجھتے تھے، اور جب انہوں نے کلیسا کی حکومت ختم کر دی تو یہ کہا کہ عقل کو ہم نے جدائی، رہائی جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ مثلا ایک مفکر یوں اپنی عبارت ایک لے کر آتا ہے کہ یکی از زیان بار ترین خرافاتی کے آدمی را از پیشرفت و تعالی بازداشت دین و دینداری است، یعنی ایک خرافات مہم خرافی مطلب یا وہ عنصر کہ جس نے انسان کو روکا ہوا تھا پیش رفت سے، وہ دین و دینداری تھی، ہم نے اس سے بھی نجات دلا دی، یعنی اب اس کے بعد دین اور دینداری کا کوئی معنی نہیں۔ اور روشن گری کی جو اصلی خصوصیت تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے فکر کی زیر بنا یعنی بنیاد کیا بنائی ہوئی تھی؟ دلیل گرائی بنائی ہوئی تھی، یعنی ہم ہر وہ بات مانیں گے کہ جس کے اوپر شواہد و ادلہ کافی موجود ہوں گے۔ اگر شواہد ناقص موجود ہوئے، ادلہ ناقصہ کسی مطلب کے اوپر موجود ہوئی تو قبول نہیں کریں گے ہم۔ بس ایک جو مفکر اور مشہور ریاضی دان تھا اس زمانے میں، کیلیفورڈ، یہ اس طریقے سے کہتا ہے، ہمیشہ ہمیں جا و برائے ہمیں کس، یعنی ہمیشہ تمام جگہ پر اور ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ اعتقاد بے ہر چیزی بر مبنی ادلہ ناکافی کاری نادرست است، یعنی ان سب کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز کا اعتقاد، ہر اس چیز کا اعتقاد رکھنا کہ جس پر دلیل ناکافی ہو، یہ اعتقاد رکھنا نا درست ہے، درست نہیں ہے۔ یہ جب معیار دیتے تھے تو پھر اب دین کے مقابل میں جب آتے تھے وہ یہ کہتے دین کے جو اعتقادات ہیں وہ ادلہ کافی و شواہد کافی نہیں رکھتے۔ بس اس مبنے کو تاسیس کرنے کے بعد دین کی طرف آتے ہیں اور پھر دین کو اس طریقے سے آ کر ختم کرتے ہیں۔ کیلیفورڈ ایک مثال دیتا ہے اپنے مطلب کو تبیین کرنے کے لیے، وہ یہ کہ ایک کشتی کا مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری کشتی پرانی ہو چکی ہے، میری کشتی جو ہے بہت فسردہ حالت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ مسافروں کو سوار کر کے ان کو اپنی منزل پہ پہنچا رہا ہے، اور صحیح سالم مسافر پہنچ رہے ہیں۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ یہ کشتی وسط دریا کے اندر جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے اور مسافر غرق ہو جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر اصلی قصوروار ہمارے نزدیک کون ہے؟ کشتی کا مالک ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ابتدا سے جانتا تھا کہ میری کشتی پرانی ہو چکی ہے، خستہ حالت میں چلی گئی ہے، اس کو مرمت کروانا چاہیے، لیکن چونکہ اس نے شواہد ناکافی کے ذریعے یہ باور کیا ہوا تھا، یہ ایمان رکھا ہوا تھا، اس نے
یہ اعتقاد بنا لیا تھا کہ یہ کشتی مسافروں کو منزل مقصود پر پہنچا دے گی، چونکہ یہ پرانی 1 سال سے پرانی ہو چکی ہے، 1 سال سے مسافروں کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا رہی ہے، تو کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، 1 سال سے پہنچا رہی ہے، پہنچاتی رہے۔ وہ شواہد ناکافی کو اکٹھا کر کے اعتقاد رکھ لیتا ہے کہ کشتی میری جو ہے ابھی تک توان رکھتی ہے کہ مسافروں کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے، لیکن ایک دن آیا کہ وہ باور اس کا ٹوٹ گیا اور وہ کشتی ڈوب گئی۔ آپ کہتے ہیں مالک اس کا مقصر اصلی کشتی کا مالک ہے، کیوں؟ شواہد ناکافی کے ذریعے اعتقاد رکھا ہوا تھا اس نے۔ اب اس مثال سے یہ دین کی طرف آتا ہے، وہ دین کی طرف آ کر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ دین کے اندر جو آپ اعتقادات رکھتے ہیں ان کا بھی کیا ہے، ایمان و اعتقاد کیا ہے، اسی کشتی کے مالک کی طرح ہے۔ یعنی شواہد ناکافی اکٹھے کیے ہوئے اپنے اعتقادات کے اوپر، اور اس اعتقاد کا کیا ہے، انہوں نے وہ ایمان رکھا ہوا ہے ان کے اوپر، معتقد ہو چکے ہیں ان اعتقادات کے، اور یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ کل نظریہ تھا عقل گرائی حد اکثری، یعنی تمام زمانے میں، تمام مقامات میں، تمام لوگوں کے لیے، اور ہمیشہ قانع کنندہ ہونا چاہیے وہ اعتقاد، تب قبول کریں گے۔ اگر وہ قانع کنندہ نہ ہوا کسی کے چند لوگوں کے لیے، یا تمام مکانوں میں نہ ہوا، یا بعض زمانوں میں نہ ہوا، تو ہم اس کو قبول۔ دین پر اعتقاد کس زمانے میں یعنی کم تھا، یعنی لوگوں میں، جس طرح اس نے کہا ہے کہ جب اگر سب پہ ہو تو ہم قبول کریں گے، ولا نہیں کریں گے، تو کوئی ایسا مرحلہ دین پہ بھی آیا کہ لوگوں کا اعتقاد اس میں بہت کم ہو اور یا بالکل نہ ہو، اس کی وجہ سے قبول نہ کیا ہو؟ ان کا اعتقاد یہی تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اعتقادات ہیں مسلمانوں کے یا مثلا دینداروں کے، ادلہ ناکافی ہیں ان کی۔ یعنی ایک مثلا آپ مثال لے لیں، یہ قاعدہ جب اس نے بنا لیا، اب مسیحیت کو کون مانتا ہے؟ غرب مانتے ہیں، شرق نہیں مانتا۔ اسلام کو شرق مانتا ہے، غرب نہیں مانتا۔ اور اسی طریقے سے خود مسلمانوں کے اندر عقیدہ کیا ہے، ایک عقیدے کے آپ قائل ہیں، اس عقیدے کے مطابق کیا ہے، ہر وہ عقیدہ، اس نظریے کے مطابق ہر وہ عقیدہ کہ جس کو آپ تمام عالم کو نہیں سمجھا پاتے، تو وہ عقیدہ قابل اعتقاد نہیں ہے۔ یہ ایک انہوں نے نظریہ دیا ہے، اگرچہ عام نہیں ہے، یعنی خود نظریہ درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ دین میں یہ خصوصیت نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ حد اکثری کے اوپر ایک دو اشکال بیان کر لوں تاکہ اگلی بات کے اندر وارد ہوں، پھر کیونکہ صاحب کتاب نے ان کی طرف حد عقل گرائی حد اکثری، صاحب کتاب نے ان بعض یعنی اشکالات کی طرف اشارہ نہیں کیا، اصل نظریے کو تبیین کر کے آگے چلیں گے، لیکن بحث تھوڑی سی تمام ہو جائے، ہم ایک دو اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا اشکال کہتے ہیں خود اس قضیے کے اوپر آتا ہے، یعنی تم نے کیا قضیہ بنایا ہے، تم نے یہ قضیہ بنایا ہے کہ ہم فقط اس قضیے کو قبول کریں گے کہ جس کا صدق تمام عقلاء کے لیے، تمام زمان اور مکان کے اندر قابل اس بات ہو، اس کو ہم قبول کریں گے۔ کہتے ہیں یہ قضیہ جو ابھی آپ نے بنایا ہے، اس قضیے کا صدق آیا تمام عقلاء کے لیے ثابت ہے؟ قضیہ ہے نا، قضیہ صادق اور کاذب سے متصف ہوتا ہے، آپ نے یہ قضیہ بنا دیا کہ ہر وہ قضیہ کہ جو تمام عقلاء کے لیے اور تمام زمانے اور مکان کے اندر جو ہے وہ اس کا صدق قابل اس بات ہو تو اس کو قبول کریں گے۔ یہ خود قضیہ
آیا تمام عقلاء کے لیے قابل پذیرش ہے تمام زمانے اور تمام مکان کے اندر یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، آپ کے نظریے کے مطابق نہیں ہے. کوئی قبول کرے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا. بس آپ کا جب اصل قضیہ ہی درست نہیں ہے تو نظریہ کیسے درست ہو سکتا؟ یعنی آپ کا یہ جو نظریہ ہے یہ کیا ہے؟ خود ستید ہے، خود ستیز ہے، یعنی خود اپنے اندر تناقض رکھتا ہے. جیسا کہ مثلا ایک دفعہ میں نے اشارہ کیا تھا، یہ جو تجربے کے قائل ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو مانیں گے جو تجربے کے ذریعے ہو، تو وہاں پہ اشکال کیا تھا؟ آپ نے جو یہ نظریہ رکھا ہوا ہے کہ ہم ہر اس چیز کو مانیں گے کہ جو تجربے کے ذریعے ہو، اس کو تجربہ آپ نے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں کوئی عقیدہ نہیں رکھوں گا جب تک تجربے میں نہ آئے. تو تم نے یہ جو عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ میں ہر اس چیز کو مانوں گا تجربے کے اندر آئے، اس کو کس نے تجربہ کیا؟ آپ نے کیا ہے تجربہ اس کو؟ آپ کو مبنی میں باطل ہو جائے گا. یہ بھی اسی طریقے سے تم کہتے ہیں ہر وہ عقیدہ کہ جو تمام عقلاء کے لیے قابل پذیرش ہو تمام زمانے اور تمام مکان کے اندر، وہ میں قبول کروں گا. تو خود یہ جو عقیدہ ہے اس کو تمام عقلاء نے مان لیا ہے تو خود ستیز ہو جائے گا. یہ ایک اعتراض اس کے اوپر یہ ہے. دوسری مشکل وہ یہ ذکر کہتے ہیں آپ دنیا میں کوئی ایسا قضیہ بتا سکتے ہیں کہ جس پہ تمام عقلاء متفق ہوئے ہوں؟ حتی ابدہ البدیہیات قضایا، کہ جس کے اندر بدیہی ہونے میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک زمانہ ملتا ہے جس کے اندر آپ کو ان بداہت ابدہ البدیہیات قضایا کے اندر بھی کیا ہے؟ شک کرنے والے لوگ مل جائیں گے. مثلا میں مثال، آپ ہمارے غرب زمین کے، ہمارے شرق زمین کے اندر بھی، یعنی علماء اسلام کے اندر بھی یہ مثال موجود ہے اور علماء غرب کے اندر بھی یہ مثال موجود ہے. مثلا تناقض ابدہ البدیہیات میں سے ہے. اصلا اس سے بدیہی ترین کوئی قضیہ نہیں ہو سکتا. اصل تناقض، اصل ابدہ البدیہیات، تناقض یعنی یہ کہ یہ کتاب ہو بھی اور نہ بھی ہو سکتا ہے. حتیٰ آپ چھوٹے سے بچے کو بھی کہو کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو وہ بھی ہنسے گا. یعنی اتنا بدیہی ہے کہ ایک بچہ کہ جس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے اگر اس کو بھی کہو گے تو وہ نہیں ماننے گا. یعنی اتنا بدیہی ہے. لیکن آپ کو علماء اسلام کے اندر ایک ایسا نظریہ ملے گا کہ جو حال کے قائل ہے، یعنی تناقض کے قائل نہیں تھے. کہ تناقض کے درمیان کیا ہے؟ یعنی وجود و عدم کے درمیان جو آپ تناقض کے قائل ہیں، یہ تناقض موجود نہیں ہے وجود و عدم کے درمیان، بلکہ ان کے درمیان ایک حال موجود ہے. یعنی ایک اور چیز موجود ہے کہ جو آ کر وجود و عدم کے درمیان تناقض کو ختم کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے غربی زمین کے اندر بھی اصل تناقض کے بعض منکر رہے ہیں. بس آپ کو کوئی ایسا قضیہ نہیں ملے گا جو اول انسان سے لے کر آخر انسان تک بغیر شک کے جو ہے وہ مل جائے. ممکن ہے ابدل البدیہیات کے اندر سے ہے، سب کو قبول کرنا چاہیے، لیکن شبہہ اس کو پیش آ جاتا ہے، وہ اس بدیہی کا انکار کر دیتا ہے. تو اب اس کا بدیہی کا انکار کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بدیہی نہیں ہے. اس کو شبہہ آیا ہے، اس نے انکار کر دیا. ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اس قضیے کا کیا قصور ہے؟ یا مثلا جیسے مثال لے لیں اس کی، خدا شناسی فطری ہے، فطری ہے. اب آپ کہتے ہو اگر فطری ہے تو دوسرے لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو کیا مثال دی تھی؟ فطرت آلودہ ہے ان کی. تو ان کی فطرت آلودہ ہوئی ہے، ان کی مشکل ہے، نہ یہ کہ پھر آ کر خدا شناسی کے اوپر اعتراض کریں کہ فطری نہیں ہے. فطرت کا آلودہ ہو جانا خدا شناسی کو غیر فطری نہیں بناتا. اس طریقے سے بدیہی ترین قضایا جو ہیں وہ اپنی بداہت پر باقی رہیں گے. اس کا ملاک یہ تھوڑا ہے کہ مثلا سب مانیں گے تو ہم مانیں گے، اگر نہیں مانتے تو ہم نہیں مانیں گے. ممکن ہے ان کو شبہہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس طریقے سے نہ ہو. وہ ابدل البدیہیات میں سے جیسے اصل تناقض ہونے کی مثال ہے. بس آپ کا یہ نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. آخری اشکال اس کے اوپر یہ ہے، یہ اشکالات جو ہیں وہ کتاب کے اندر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ کتاب
کے بات کو تمام کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تیسرا اشکال یہ ان کے اوپر وارد ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تمام زمانے اور تمام مکان کے اندر وہ نظریہ کیا ہو، قابل قبول ہو تمام عقلاء کے لیے. ابھی تو زمانہ ختم ہی نہیں ہوا، پھر قیامت تک انتظار کرنا چاہیے ہمیں. جب قیامت آ جائے پھر ہم تحقیق کریں کہ کون سا قضیہ ایسا تھا کہ جو تمام زمانوں کے اندر کیا ہے، قابل پذیرش رہا ہے، اس کو ہم قبول کریں، جس کو نہیں مانا اس کو ہم چھوڑ دیں. پھر قیامت تک کے لیے وہ غدہ نہ رکھیں، بیٹھ جائیں آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور یہ ممکن نہیں. بس یہ نظریہ حد اکثری والا نظریہ درست نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا نظریہ جو آتا ہے وہ عقل گرائی انتقادی ہے. عقل گرائی انتقادی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اعتقادات دینی کے جو نظامات ہیں، یہ جو نظام اعتقادات دینیہ ہیں، ان کو ہم اگر عقلاً مورد ناقد قرار دے سکتے ہیں تو قبول کریں گے. یعنی اس بات کی طرف نہیں جا رہے، حد اکثری میں اس بات کی طرف تھا، لیکن انتقادی کے اندر اس بات نہیں ہے بلکہ انتقاد کی طرف ہے. یعنی اگر ہم اعتقادات دینیہ کو عقلاً مورد ناقد قرار دے سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو قبول کریں گے. اگر وہ انتقاد پذیر نہ ہو، اس پر انتقاد نہ کر سکتے ہوں تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ نظریہ کیوں اس حد انتقادی کا قائل ہوا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جو حد اکثری تھا اس کے اندر ایک قید کیا تھی کہ تمام عقلاء کے لیے قابل پذیرش ہو. کہتے ہیں کہ یہ اصلاً ہو نہیں سکتا. جب ہو نہیں سکتا تو یہ نظریہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس ایسا نظریہ بنائیں کہ جو ہو سکتا ہے. اس میں یہی ہے کہ ہم جو اعتقادات مورد نقد قرار پائیں ہم ان کو قبول کریں گے، یعنی نقد و بررسی کریں گے اور پھر ان کو قبول کر لیں گے. یہ اصل نظریہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اب اس کے اوپر بھی اعتراضات وارد ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں. اور تیسرا نظریہ جو آتا ہے وہ عقل گرائی اعتدالی ہے کہ جس کے ہم لوگ قائل ہیں. عقل گرائی اعتدالی جس کو قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ عقل گرائی بھی ہے اور وہ اعتدالی ہے. یعنی جہاں عقل کا میدان ہے وہاں عقل سے استفادہ کریں گے، جہاں عقل کا میدان نہیں ہے وہاں کسی اور راستے سے استفادہ کریں گے. یہ تھوڑا ہے کہ مثلا جو چیزیں فرا عقل ہیں، عقل سے بالا تر ہیں، عقل کے محدودے سے خارج ہیں، اس میں بھی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دینا ممکن نہیں ہے. لہذا اسی وجہ سے یہ عقل گرائی اعتدالی والے یہی کہتے ہیں کہ عقل کا جہاں میدان ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے. خود قرآن نے اس کی طرف دعوت دی ہے تعقل کی، خود ہمارے ائمہ اور باقی بزرگان نے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، تاکید کی ہے اس بات کی طرف. بس کہتے ہیں کہ یہ جو حد اکثری والوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیشہ ہمیں جا و برائے ہمیں کس اعتقاد بے ہر چیزی بر مبنی ادلہ ناکافی کار نادرستی است، یعنی اگر ادلہ ناکافی کے ذریعے کے اعتقاد رکھ لیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ مبنا قابل قبول ہے، 100% ہم قبول کرتے ہیں. آپ سے اس کے اندر کوئی مناقشہ ہمیں نہیں ہے، لیکن مناقشہ ہمارا، اشکال ہمارا، اعتراض ہمارا اس بات پر ہے کہ جب آپ آ کر کہتے ہیں کہ دین میں یہ خصوصیت نہیں ہے، نہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. دین میں یہ خصوصیت ہے، یعنی دین کے اعتقادات ادلہ کافی، شواہد کافی رکھتے ہیں، اور اگر وہ شواہد و ادلہ قبول کر لے تو سب کے لیے وہ قابل پذیرش بھی ہے.
یہ عقل گرائے اعتدالی کا خلاصہ اس طریقے سے بیان کیا. اس کے بعد دوسرا مبنا جو عقل و وحی کے درمیان موجود ہے وہ ہے ایمان گرائی. ایمان گرائی کے اندر کیا ہے؟ ایمان گرائی میں یہ مفکران کہتے ہیں کہ اصلاً اعتقادات دینیہ کہ جو ہم معتقد ہیں عقل و برہان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان مہم ہے. عقل و فہم اس کے اندر مہم نہیں ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے علم و تعقل کی ضرورت نہیں ہے. مثلا یوں تعبیریں لے کر آئے ہیں، در پہ آن نہ باش کہ بے فہمی، اس بات کے پیچھے نہ جاؤ کہ تم میں سمجھ میں آ جائے. یعنی دلیل کے پیچھے نہ جاؤ تاکہ سمجھو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ دلیل دیکھو، دلیل کافی ہے تو سمجھو پھر اس کو. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ سمجھ جاؤ. تا ایمان آوری، یعنی اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ پہلے سمجھوں پھر کیا کروں، ایمان لے کر آؤں. نہ یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو، بلکہ ایمان بھی آر تب فہمی، پہلے ایمان لے کر آؤ پھر سمجھو جا کر. مثلا مسیحیت کیا ہے؟ چونکہ یہ مشکل تھی ان کے اندر، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے یہ، اسی لیے الٹے سیدھے نظریے جو نکلتے رہے ہیں، کیونکہ یہ خود تحریف شدہ مسیحیت کے قائل تھے، یہودیت کے قائل تھے، اور یہ پھر اعتقادات تھے، دیندار تھے اور دینداری کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. اپنی دینداری اور دین کی توجیہ کرنے کے لیے پھر میں مختلف نظریے سامنے آئے ہیں. اس میں وجہ یہ تثلیث کو دیکھتے تھے، 3 خداؤں کے قائل تھے تثلیث کے. اب یہ عقل سے اس بات تو نہیں ہو سکتا. جب یہ عقل سے اس بات نہیں ہو سکتا تو دینداری بھی تو نہیں چھوڑنی ہم نے. پھر کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے عقل کو چھوڑو، یہ عقل کا میدان نہیں ہے، یہ کس کا میدان ہے؟ ایمان کا. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ عقل کا میدان نہیں بلکہ عشق کا میدان ہے. جہاں عشق کا میدان ہو وہاں عقل کام نہیں کرتی، عقل کا میدان نہیں ہوتا. مثلا یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو انسان اعتقادات میں دلیل کے پیچھے ہوتا ہے وہ اس عاشق کی مانند ہے کہ جو اپنے عشق کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی تائید کا محتاج ہے، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ میں عاشق ہوں یا نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جو اعتقادات دینیہ کے اوپر دلیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ اسی کی طرح ہیں. تو چونکہ میدان نہیں ہے عقل کا تو لہذا ایمان پہلے لے کر آؤ پھر اس کے بعد اس کو سمجھو جا کر. نہ یہ کہ پہلے تم دلیل کے پیچھے جاؤ، پہلے اس کو سمجھو پھر ایمان لے کر آؤ. اگر سمجھ میں آیا تو ایمان لاؤ، اگر سمجھ میں نہ آیا تو ایمان نہ لاؤ. نہ، ایمان لاؤ. تثلیث ہے ایمان لے کر آؤ، تجسد ہے ایمان لے کر آؤ. اس قسم کے جو ان کے عقیدے تھے ان پر ایمان لے کر آؤ. ایمان لانے کے بعد پھر اس کو سمجھنے کے پیچھے جاؤ، پھر جو ان کی دین تفسیر کرتا ہے اس کو قبول کرو جا کر. یہ ایمان گرائی ہے. مثلا ایک مہم ان کا مارٹن لوتھر یہ کہتا ہے کہ اگر ہم منطق کے ذریعے یہ سمجھ جائیں کہ خدا کس طریقے سے عادل ہے اور وہ خشمگین اور بے انصاف نہیں ہے. مثلا یوں میں فارسی بار پڑھتا ہوں، اگر می توانستیم بے یاری منطق درک کنیم،
اگر ہم یہ کر سکتے کہ منطق کے ذریعے درک کر لیں کہ چگونه خدا رؤوف و دادگر میتوان چنین خشمگین و بی انصاف باشد، یعنی وہ بعض چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے معاشرے میں جو شرور اور یہ فلان چیزیں موجود ہیں، اگر دلیل کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ خدا کے جو رؤوف و رحیم ہے، عادل ہے، وہ کیسے اس قسم کا خشمگین ہو سکتا ہے اور اس قسم کی بے انصافی کر سکتا ہے، یہ چیزیں جو وجود میں اگر دلیل کے ذریعے آپ نے سمجھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیگر نیازی بے ایمان نامی مانت، پھر ایمان کی کیا ضرورت؟ ہم پھر دلیل کے پیچھے جائیں نہ ایمان کے پیچھے جائیں۔ ایمان کا میدان کہاں ہے کہ جہاں دلیل نہ ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے ہم یہاں پر۔ بس ایمان گرائی کے اندر کیا ہے؟ یہ عنصر پوشیدہ ہے کہ دینداروں کو ارزیابی عقلانی سے منع کرتے ہیں کہ اعتقادات دینی کی عقلانی تحقیق نہیں کرنی، آپ نے ایمان گرائی اس کے اوپر تاکید کرتی ہے۔ اگر کوئی ارزیابی عقلانی تحقیق عقلانی کرتا ہے تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں ایمان گرائی والے۔ یہ ایمان گرائی کا ایک اصل نظریہ ہے، اس کے اوپر پھر نقد ہے اور پھر چونکہ پاس ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کو پھر بعد والے باتوں کے ساتھ ملا کر تمام کر دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔